صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ممتاز ترین صحابہ کرام 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سارے مبارک ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ صحابہ کرام کے بعد جو قرآن کریم اور احادیث کو سمجھنے والے، اب سمجھیں گے وہی نا جو قرآن کریم پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حدیث سمجھتے تو ہیں لیکن ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، قرآن سمجھتے ہیں لیکن قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ صحابہ کرام کے بعد قرآن کریم اور حدیث کو سمجھنے والا طبقہ وہ فقہا کا ہے، اور ان فقہا میں اہم ترین فقہا اور بلند ترین فقہا اور معتمد ترین فقہا، لائق ترین فقہا وہ 4 ہیں۔ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک بن انس حضرت امام مالک، محمد بن ادریس امام شافی، احمد بن محمد بن حنبل امام احمد، یہ 4 لائق ترین اور معتبر ترین انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 4 کی فقہ کو دنیا میں عام کیا ہے، اللہ نے قبولیت عامہ خاصہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان 4 فقہا میں سے کسی نہ کسی فقیہ کے مقلد اور ان پر اعتماد کرنے والے آپ کو افراد نہ ملے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں۔ اور آج کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی گئی صحابہ کرام سے اعتماد ہٹائیں لیکن نہیں ہٹا سکے۔ ہر دور میں کوئی ایسے دیوانے رہے ہیں جو صحابہ کرام پر امت کا اعتماد بحال کراتے رہے۔ اب کوشش کی گئی ہے پوری دنیا میں فقہا سے امت کا اعتماد ہٹائیں۔ اب اللہ نے یہ دیوانوں کی جماعت کھڑی کر دی ہے، انشاءاللہ فقہا پر اعتماد رہے گا اور امت کے اعتماد کو بحال رکھا جائے گا۔ خلفاء فقہاء اعظام پر اعتماد کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سے کتنا نفع ہوتا ہے، آپ جو آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے نفع کتنا ہوتا ہے۔ ان فقہاء کرام میں سے سب سے بڑے امام، سب سے معتمد ترین امام وہ ہے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر متعدد بیانات ہمارے موجود ہیں، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف 1-2 بات عرض کرنی ہے جو عام طور پر شاید کتب میں نہ ہو یا عام طور پر عام کتابوں میں نہ ہو یا عام طور پہ آپ نے نہ سنا ہو، میں وہ 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 150 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ہیں۔ ان کے بڑے ہونے کی کئی وجہ ہیں، جو میں عرض کرتا ہوں آپ اس کو ذرا پلے باندھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، کن میں؟ امیین میں، اس سے مراد عرب۔ آگے فرمایا وآخرین، اور بعد والوں میں۔ یہ بعد والے کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا، بعض روایات میں لو کان الایمان عند الثریا، بعض روایات میں لو کان الدین عند الثریا، اگلے بھی الفاظ مختلف ہیں۔ لنالہ رجل من اہل فارس، رجال من اہل فارس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر علم، اگر دین اور اگر ایمان یہ ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو اللہ فارس میں سے ایسا فرد پیدا کرے گا جو وہاں سے جا کر علم لے گا، وہاں سے لے کر دین لے گا اور وہاں جا کر ایمان لے گا،
محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین مصداق بلکہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، شافعی المسلک ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اب اس کی وجہ لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے اس کی جو وجہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو آپ توجہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث وہ بھی پڑھیں اور اس حدیث کو پڑھیں، پھر دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نجوم اور ستارے فرمایا، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ لو کان الایمان لو کان العلم عند الثریا، اگر علم اور ایمان ثریا ستارے پر ہو تو فارسی آدمی آئے گا جو وہاں سے علم اور ایمان لے گا۔ نجوم نجمن کی جمع ہے، عام ستاروں کو کہتے ہیں، اور ثریا عام ستارہ نہیں، خاص ستارے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستارے ہیں، ثریا خاص ستارہ ہے۔ ایسا کون شخص ہے کہ جس نے ان خاص ستاروں سے علم حاصل کیا ہے؟ ان چار فقہا میں دیکھا جائے تو تنہا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، جن نے ایک ستارہ انس بن مالک اس سے پڑھا ہے، ایک ستارہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان سے پڑھا ہے، یہ عبداللہ بن انیس ان سے پڑھا ہے، واصلہ بن اسقا ان سے پڑھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو علم اور ایمان کو لینے کے لیے ستاروں تک پہنچے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ کرام ستارے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نجوم ہدایت سے براہ راست علم لینے والا اور دین سمجھنے والا وہ تنہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تھا، اور لیا وہاں سے۔ اس کے علاوہ اب علم اور دین کہاں سے لیں گے؟ حضرت امام نے وہاں سے لیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی چونکہ کنیت ہے ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ حنیفہ امام صاحب کی بیٹی کا نام نہیں ہے، حنیفہ کا معنی ہے ملت حنیفہ، اب ان کا معنی ہے والا۔ میں اس پر پوری بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ نے کئی بیانات میں بات سن چکے ہیں۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے ایسی ملت، ایسی شریعت، ایسے دین والا کہ جس میں باطل کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی عقلی اور جب بھی نقلی شبہات ہماری شریعت پر آئے ہیں تو ان کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اگر عقلی شبہ ہے اس کا عقل سے جواب دیا ہے، اگر نقلی شبہ ہے اس کا جواب شریعت سے دیا ہے۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل خالص دین جیسے صحابہ کرام سے لیا ہے، ایسے خالص دین آگے امت کے حوالے کیا ہے۔ تو چونکہ امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ خالص شریعت صحابہ سے لیتے رہے اور شبہات کو رد کر کے خالص شریعت امت کو دیتے رہے، اس لیے ان کی کنیت اور معروف ان کا لقب پڑا ہے ابو حنیفہ، یعنی خالص شریعت صحابہ سے لینے والا اور خالص شریعت آگے امت کو دینے والا۔